پہلی بات یا پہلا ذکر، پہلا قلعہ جس سے آپ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کے ذمے میں یا اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، وہ ہے بسم اللہ کہنا۔ بسم اللہ بہت آسان ہے، لیکن ہم عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ آج تاکید کر رہے ہیں کہ ہم ضرور عمل کریں۔ یہ بسم اللہ ہر کام کے شروع سے پہلے، ہر مہم کام شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ کہیں۔ کھانے سے پہلے، باتھ روم میں داخل ہونے کے وقت، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، خارج ہو رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، خارج ہو رہے ہیں، بلکہ ہر کام لینا دینا بسم اللہ کہتے رہیں۔ یہ بسم اللہ یہ پاور ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کر رہے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ بسم اللہ کہنے کی دلیلیں کیا ہیں اور فائدے کیا ہیں، یہ ذکر کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ ذکر کر رہا ہوں، اور سبحان اللہ دیکھیے بسم اللہ کے اندر کتنا بڑا پاور ہے اور اس کے اندر کتنی قوت ہے۔ یہ روایت امام بیہقی، ابو نعیم، الطبرانی، ابن سعد نے کی ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جب شہر حیرہ میں نازل ہوئے، وہاں پہنچے، وہاں داخل ہوئے، یعنی غزوے کے وقت، جہاد کرنے کے وقت، تو کچھ لوگوں نے آ کر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے خالد ابن الولید، اپنے آپ کو آپ بچائیں اور ڈرتے رہیے گا یہاں کے لوگوں سے کہ یہ آپ کو زہر نہ پلا دیں یا زہر نہ کھلا دیں۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو کہا اچھا زہر لاؤ ہمارے پاس، زہر لاؤ، پیش کرو۔ زہر لایا گیا، انہوں نے بسم اللہ کہا اور زہر کو کھایا، سبحان اللہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ قوت توکل اور ایمان اللہ رب العزت پر اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر تصدیق کا یہ ثمرہ ہے۔ اب وہ مواطن، وہ مقامات جہاں یہ بسم اللہ کہنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور اس کے فائدے، تو ادھر میں 3 دلیلیں ذکر کر رہا ہوں اور 3 فائدے بیان کر رہا ہوں، مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ پھر یہ علاج کا آسان طریقہ نہیں رہے گا، وہ لمبا طریقہ ہو جائے گا۔ نمبر 1 کہ منزل میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ کہیں۔ اس کی دلیل اور فائدہ یہ ہے، صحیح امام مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ کہتے ہوئے داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یعنی اپنے ساتھ پورا گروپ جو اس کا آتا ہے، وہ شیطان کہتا ہے کہ آج تمہیں رہنے کا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس نے بسم اللہ پڑھ دیا صاحب منزل نے۔ پھر جب کھانا پیش ہوتا، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب یہ کھانے کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے، نہ رہنے کا ٹھکانہ نہ کھانے کا، یعنی اب یہ گھر چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اور جب انسان، اور یہ اکثر ہم سبھی اس میں واقع ہیں اور ہم سے ہمیشہ یہ بھول ہوتی رہتی ہے، جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے رہنے کا یہ بندوبست ہو گیا، رہنے کی جگہ مل گئی۔ پھر کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہیں کہتا تو کہتا کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا۔ تو شیطان کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے اور اس جگہ میں بھی وہ پہنچا رہتا، وہاں وہ رات گزارتا ہے۔ تو بسم اللہ کی فضیلت یا فائدہ کیا ہے کہ شیطان سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں اپنے گھر میں اور ایسے ہی کھانے میں۔ دوسری دلیل اور دوسرا فائدہ اس کا کہ بھائیو بسم اللہ کہنے سے برکت نازل ہوتی ہے اور یہ برکت پوری ہوتی ہے۔ کئی حدیثیں ہیں اس موضوع میں اور یہ مجموعی اعتبار سے کئی اہل علم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر وفی روایت فہو اقطع، کہ ہر وہ مہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا ہے تو وہ ناقص البرکہ ہے، برکت اس میں ناقص ہوتی ہے، مکمل برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہر کام میں ہم بسم اللہ کہیں اور بسم اللہ سے شروع کریں۔ تیسری دلیل اور فائدہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ترمذی کی روایت ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جب انسان بیت الخلا میں حمام میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ کہتا ہے تو شیاطین کی نگاہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، یعنی اپنی شرمگاہوں کو جنوں کی نگاہوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ تو بھائیو، پہلا ذکر یا ایک جو پہلا قلعہ ہے آپ کے لیے جس سے اپنے آپ کو محفوظ کریں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ۔